السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، رمضان المبارک جہاں ہمیں روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے، وہیں جسمانی تقویت کا بھی باعث ہے، لیکن نامناسب غذاؤں کا استعمال روزے کو رحمت کے بجائے زحمت بنا دیتا ہے۔ بدہضمی، سینے کی جلن، معدے کا بوجھ اور گردوں کے مسائل تلی ہوئی اور روغن سے بھرپور غذاؤں کے استعمال کے باعث ہے۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم لائے ہیں ایک ایسی غذائی ترکیب جس کا افطاری میں استعمال نہ صرف آپ کو صحت مند رکھے گا بلکہ توانائی اور تمازت سے بھی بھر دے گا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر دیں، کیونکہ ایسے نایاب نسخے اور مفید معلومات آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ دوستوں، وہ غذا جس کا افطار میں استعمال آپ کے کئی مسائل حل کر دے، اس غذا کا نام ہے تربوز۔ تربوز کو بنگلہ زبان میں ترمج، فارسی میں ہندوانا، انگریزی میں واٹر میلن اور عربی میں بطیخ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا معمول ہے کہ جب وہ تربوز کاٹتے ہیں تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور تربوز میٹھا نکلتا ہے۔ تربوز 1 کلو سے لے کر 10 کلو تک کا پایا جاتا ہے۔ اس کا موسم اپریل سے جولائی تک ہوتا ہے۔ تربوز مزاج کے لحاظ سے دوسرے درجے میں سرد ترین مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آبی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت تربوز کو کھجور کے ساتھ کھایا جائے تو انسان متعدد بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ استنبول یونیورسٹی کے شعبہ صحت کے ماہرین کی حالیہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ تربوز کے ساتھ اگر کھجور کھائے جائیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مفید توازن قائم کرتے ہیں، جس سے جسم سے فاضل حرارت خارج ہو جاتی ہے اور دل کو راحت و سکون ملتا ہے۔ دوستو، افطار میں تلی ہوئی اشیاء اور بازاری مشروبات سے کئی گنا بہتر ہے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے کھجور اور تربوز کو دسترخوان کی زینت بنایا جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔